السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے صبر و استقامت۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پیارے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی تجھ پر پڑھے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ مفسر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کے ساتھ جو مصائب پر صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ ادا کرے گا، اس کی راہ میں تکلیف ضرور آئیں گی، چنانچہ اسے صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ لہٰذا دعوت دین پر کام کرنے والوں میں جو مخصوص صفات مطلوب ہیں، ان میں ایک صبر و استقامت بھی ہے، کیونکہ تبلیغ کی راہ ہے جس پہ قدم قدم پر کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے اور مالی، جسمانی، ذہنی ہر قسم کی اذیتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جس انسان میں صبر و استقامت کا مادہ نہ ہوگا، وہ اس راہ پر زیادہ دور تک نہیں چل سکے گا۔ تبلیغ و ارشاد کی ضرورت ہی اس معاشرے میں پڑتی ہے جس میں بگاڑ عام ہو چکا ہو اور افراد قوم برائیوں کے رسیا ہو چکے ہوں۔ پھر ان سے ان کی برائیاں چھڑانے کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے انہیں بتایا جائے کہ تم میں یہ اور برائیاں ہیں، اور انسانی فطرت عموماً اس بات کو سخت ناپسند کرتی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم میں فلاں اور فلاں خرابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان افراد معاشرہ کا راہ راست دکھانے کے لیے اٹھتا ہے تو سوائے تھوڑے سے نیک نفوس کے عام لوگ مصلحتاً کو اپنا نکتہ چین اور دشمن سمجھ کر ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، تو فرعون سخت طیش میں آیا اور غضبناک ہو کر بولا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کروں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103۔ پھر اس نے ان 9 مسلم جادوگروں کو ہی دھمکی دی جو ایسے فرانہ دیتے چلے آئے ہیں کہ اچھا تو اب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 123 اور 124۔ 9 مسلم جادوگروں نے بڑے صبر و تحمل سے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہمارے رب کی نشانیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وہ یہی صبر و استقامت اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا ہے۔ وہ خدا کے حضور میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کرو اور ہمیں دنیا سے اٹھانا تو اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ ہمیں جو تکلیف آتی ہے اور جن کے مقابلے کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صرف باہر ہی سے نہیں آتی، کبھی خود اپنے نفس کے اندر سے بھی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ شیطان جو انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے، ہر اس موقع کی طاق میں رہتا ہے جس سے وہ داعی الحق کے دل میں شکوک و شباب اور دل شکستگی پیدا کر سکے۔ بعض اوقات بار بار ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جسے نفس شکست قرار دے کر دل میں یاس اور نا امیدی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر داعی اس نازک موقع پر صبر، حوصلے اور عزم سے کام نہ لے سکے اور اس پر نا امیدی غالب آ جائے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہی ہوگا کہ اس کے دل سے اپنے مقصد کی لگن ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دعوت دین کی راہ میں جن تکالیف کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے وہ مالی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور قولی بھی، یعنی مخالفین انہی مالی اور جسمانی نقصانات بھی پہنچاتے ہیں اور زبان تن سے ان کے سینے بھی زخمی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔
اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت آ پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوں گی۔